کئی ہفتے سے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیات کی تفسیر اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے ایمان والے وہ جو اپنی نماز میں خشوع اور اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں، اور وہ جو تزکیے کا، خود کی اصلاح کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ خود کی اصلاح کی فکر یہ ایمان والے کی لازمی شرط ہے، اور اصلاح دل سے شروع ہوتی ہے، اخلاق کی اصلاح، معاملات کی اصلاح۔ اور اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، کسی آیت کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اس آیت کا دوسرا مطلب بھی ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ایمان ہے، عقیدہ۔ ہمارے عقیدہ درست ہو، اللہ کو ایک مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ مانیں، سارے رسولوں پر ایمان لائیں، ساری کتابوں پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پہ ایمان لائیں۔ ایمان پہلی چیز ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آئے گا، کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں، انسان صوفی باصفا بن جائے، ایمان اگر نہیں ہے تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ ہی کو نہیں پہچانا، جو اللہ کے ساتھ حق تلفی کیا، جو سب سے بڑا محسن، ہر چیز کو دینے والا داتا، اس نے ہر چیز اسی کی ہے، ہر خیر اسی کا، ہر شر اسی کی طرف سے، مالک کل ہے، بلکہ حقیقی موجود وہی ہے۔ باقی ساری چیزیں تو بس فنا ہیں، لا شے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم ہیں تو لیکن نہیں بھی ہیں، اسی کے کہنے سے ہیں، وہ اگر نہ چاہتا تو نہیں ہوتے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، اے تن جانے والے، اکڑ جانے والے انسان، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تو معدوم تھا، لا شے تھا، نتھنگ تھا۔ تو اللہ کے ساتھ ظلم تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر ایمان نہیں لایا تو اس کی معافی نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کتنے ہی نماز پڑھتا رہا، ایمان درست نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ اسی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن اللہ کو مان نہیں رہا ہے، ایک نہیں مان رہا ہے اللہ کو تنہا رازق نہیں مان رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ روزی اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا ہے، یہ سمجھتا ہے زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کے لیے سجدے کام نہیں آئیں۔ اللہ کے کو کرنے والے یہ سجدے کیے گئے سجدے اس کے کام نہیں آئیں گے۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ دوسری چیز جو ایمان کا ستون ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم رکھا، درست طریقے سے پڑھا، اس نے دین باقی رکھا، اور جس نے نماز کی حق تلفی کی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ صاف صاف ارشاد ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی حکم ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ بندگی کروانے کے لیے، غلامی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کو ظاہر کر کے رہنا ہے۔ اللہ کی غلامی کیسے ظاہر ہوگی؟ ہر طریقے سے اللہ کے لیے قربانی ہم دے دیں۔ اپنی پیشانی جو سب سے اوپر ہے وہ بھی زمین پہ اللہ کے سامنے ہم نے رکھ دی، یہ جسم کی غلامی ہو گئی۔ ہمارے نزدیک سب سے عزیز ہمارا مال ہے، وہ مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، یہ بھی اللہ کی غلامی ہے۔ ہمارا وقت ہمارے لیے قیمتی ہے، وقت میں سے ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں، نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، یہ بھی اللہ کے لیے قربانی اور غلامی ہے۔ انسان کی جان بہت عزیز ہے، وقت پڑھنے پر اللہ کے لیے جان پیش کر دے، یہ بھی غلامی اور قربانی ہے۔ ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری غلامی کریں، میرے بندے بنیں، عبد غلام بنیں، جو کہوں وہ کریں۔ اسلام کے معنی کیا ہے بھائی؟ اسلام کے معنی ڈکشنری بھی کیا ہے؟ مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، جو کہا حضور ہم آپ نے مان لیا، آپ نے جو کہا ہم نے اسے قبول کر لیا، بدل و جان قبول کر لیا، بسر و چشم قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ کی غلامی، یہ ہے بندگی۔ اللہ ہم سے
پیشانی مانگ رہے ہیں کہ سجدہ کرو خدا کو، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے بالکل ذلیل کر دو، جھکا دو، ہم نے وہ کر دیا، لیکن پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں تو پوری غلامی نہیں ہے، کیونکہ پیسہ ہمیں بہت محبوب ہے، اگر وہ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں تو پوری غلامی ظاہر نہیں ہوئی۔ پیسہ بھی اللہ کے راستے میں بہت دینے والا ہے، لیکن وقت پہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ پیسہ تو دے رہا ہے، بڑا خرچ کر رہا ہے، بڑی مسجدیں بنوا رہا ہے، بڑے عمرے کر رہا ہے، بڑے غریبوں کے علاج کر رہا ہے، ہاسپٹل کھلوا رہا ہے، لیکن سجدہ کرنا اس کے لیے بڑا بھاری ہے، وہ صحیح غلام نہیں ہے اللہ کا، بندگی ظاہر نہیں کر پایا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی مان لینا، جو اللہ کہہ دیں بس لحظے اولا میں، فرسٹ امپریشن میں اسے قبول کر لے، بس فوراً اسے مان لے، یہ ہے ایمان۔ تو آج زکوٰۃ پہ بات کرنی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا اگرچہ یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے، میری عادت ہے، ہم لوگ چونکہ پڑھاتے ہیں نا تو کتاب پڑھانے کا انداز ہے بیان کرنے میں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس آیت کا مطلب میں نے بتایا تھا، جو صحیح زیادہ مطلب ہے وہ یہ کہ ایمان والے کامیاب وہ ہیں جو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، خود کو اصلاح کرتے رہتے ہیں، خود کو صفائی کرتے رہتے ہیں، یہ زیادہ صحیح مطلب ہے۔ لیکن یہ مطلب کم علماء بیان کرتے ہیں، زیادہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ میں نے بتایا تھا 3-4 ہفتے پہلے کہ زکوٰۃ بھی نفس کو پیوریفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو اگر پہلا مطلب لیں گے تبھی زکوٰۃ کا حکم اس میں شامل ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل بیماری سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں حضور سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے بیٹا ٹیک مت لگاؤ، اے نبی آپ ان سے مال لیجئے، ان کا مال آپ اب 2-4 ادھر دیکھنے لگ گئے، ایک کو ٹیک لگانے سے منع کیا اور 5-6 کا اور ذہن متاثر ہو گیا۔ خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان سے مال لیجئے، تطہرہم، مال لیں گے تو کیا ہوگا، ان کو آپ پاک کریں گے، وتزکیہم، ان کے اندر کی گندگی نکالیں گے۔ کیا مطلب ہے، جب حضور صحابہ سے مال لیں گے تو مال کی جو محبت ہے، ایک محبوب جو چیز ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلے گی تو مال کی محبت جو ہے وہ قربان ہوگی اللہ کے لیے، اور دل کی گندگی نکلے گی، تو مال راہ خدا میں خرچ کرنے سے پاکی آتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، خدا کی محبت سماتی ہے۔ اور جب اللہ کا ضابطہ ہے بھائی، جزاء وفاقا، اللہ بدلہ دینے والے ہیں، وہ ذات وہ ہے جو بدلہ دیتی ہے، ہر چیز پہ صلاح دیتی ہے، اچھے پہ اچھا، برے پہ برا۔ ایک حدیث شریف آپ نے بہت سنی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں جل شانہ کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، چل کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زیادہ ایکشن دیتے ہیں، بدلہ بہت دیتے ہیں، لیکن پہل ہمیں کرنی ہوگی۔ ایک بالش تھی صحیح، ہمیں پہلے بڑھنا ہوگا تب اللہ ایک ہاتھ بڑھیں گے، ہمیں چلنا ہوگا تب اللہ دوڑ کے آئیں گے۔ یعنی اللہ کوئی جسم تو نہیں کہ یہاں سے وہاں چل کے جائیں۔ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے نیک کام کرو گے تو بدلہ فوراً ملے گا، زیادہ ملے گا، لیکن پہل تمہیں کرنی پڑے گی، پہل تمہیں۔ تو جب اللہ کے راستے میں ہم محبت قربان کریں گے، اپنا وقت خرچ کریں گے، اپنی صلاحیتیں دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ادھر سے بدلہ نہ ملے، کیونکہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا فوراً بدل دیں گے۔ کیا بدل دیں گے؟ سب سے پہلی چیز اپنا تعلق دیں گے، اپنی محبت دیں گے۔ صاف اعلان ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی بات مانو، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے گا اور تمہارے لیے دین آسان ہو جائے گا۔ من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا میں شریعت کو اس کے لیے آسان بنا دوں گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے آسان نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں اپنی محبت کو خرچ کیا، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے خرچ کیا، دکھاوے کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ مسجدیں بنوا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے بنوا رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ نے کہا ہے اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کی وجہ سے خرچ کر رہا ہوں، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، خدا کی مرضی، خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو بدلے میں اللہ فوراً اس کو اپنا تعلق نصیب کریں گے، محبت دیں گے، اور جب تعلق آ جائے گا پھر آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، کمر جھکی جا رہی ہے، تراویح پوری پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں،
بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، 50 سال ہو گئے نماز میں حاضر ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب ہے معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی گیا گزرا ہے، بڑا گیا گزرا ہے اس زمانے میں، لیکن ہر مسجد میں، کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی لیکن لاکھوں مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک وقت پہ لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت روزانہ، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی سنڈے نہیں ہے، کوئی فرائیڈے نہیں ہے، کوئی ویکینڈ نہیں ہے، سال کی کوئی چھٹی نہیں ہے، سالانہ چھٹی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، عید کا دن آئے تو نماز بڑھا دی، جمعہ کے دن آیا چھٹی کا تو نماز بڑھا دی، تقریر کا اضافہ کر دیا، خطبہ لازم کر دیا۔ اللہ کے یہاں چھٹی تو نام عبادت کرنے کا ہے، تو کوئی چھٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ مسلمان نماز پڑھنے چلا آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے آسان کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں انہا لکبیرہ، سنو نماز بڑی مشکل چیز ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں اللہ نے خوف پیدا کر دیا ہے، شریعت آسان کر دیے، ان کے لیے آسان ہے۔ بڑا مشکل ہے نماز پڑھنا۔ آپ کو کہہ دیا جائے کسی ایک گھر میں 5 روپے لینے کے لیے جاؤ زندگی بھر، تو نہیں آ پائیں گے 5 روپے لینے کے لیے، لیکن نماز پڑھنے لوگ آ رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ، سب لوگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا تعلق دے دیا ہے، کسی حد تک تو دے دیا ہے کہ 5 وقت بلا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ بدلہ دینے والے ہیں، اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا۔ اللہ سے تعلق نہیں جوڑو گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ سب پریزنٹیشن کی مثالیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوں، جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تو خالق ہے نا۔ جسم تو وہ چیز ہے جس کو کبھی بنایا گیا ہے، جو کبھی ختم ہونے والا۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں، 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جیسے انگلی کو جب چاہے پلٹ دو ادھر ادھر، ایسے اللہ دل کو جدھر چاہے پھیر سکتے ہیں۔ مقلب القلوب ہیں اللہ، کیا ہیں؟ مقلب القلوب ہیں، دلوں کو پلٹ دینے والے ہیں۔ آج انسان اچھا بھلا ہے، کل کو کافر ہو گیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے توفیق سلب کر لی، اللہ نے اپنے سے دور کر دیا۔ اب کل کو جو گزشتہ کل بہت پکا مومن تھا، دین کے لیے ہر کام کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کس بات پر اللہ کو ناراض کیا۔ آج وہی دماغ ہے، آج وہی عقل ہے، ایمان کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اب مسجد اس کو نہیں اچھی لگ رہی ہے۔ کل کا بڑا نمازی تھا، اب داڑھی کاٹ بھی لیا، اب شراب بھی پینے لگا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے دربار سے بھگا دیتے ہیں۔ کل کا بڑا شرابی تھا، زندگی اس نے بڑی خراب گزاری، بہت گنہگار تھا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن نہ جانے اللہ کو کیا پسند آ گئی، کون سی دعا قبول ہو گئی، کون سی ادا پسند آ گئی۔ اللہ کے دل میں انسانوں، اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں انسانوں کے دل ہیں، پھیر دیا دین کی طرف، نیک بن گیا۔ تو لوگوں، ہر لمحے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آنے والے مستقبل کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کی تو شریعت آسان ہو گئی، برائی کی تو مشکل ہو گئی۔ تو خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ بدلہ دینے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں فقر میں مبتلا کر دے، نہیں ہو سکتا۔ اس کا الٹا تو ہوگا کہ پیسہ سینت کے رکھیں گے، زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالیں گے، حساب نہیں کریں گے، تو ایک نہ ایک دن مال غارت ہو کے رہے گا۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ نہ جانے کیا ہو گیا، ان کے گھروں میں آفت آئی پڑی ہے، بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ صرف یہیں کے بارے میں نہیں، کہیں کے بارے میں سوچیں، مثال دے رہا ہوں میں، گھر میں کوئی اچھا بھلا انسان پیدا نہیں ہو رہا ہے، آفت آئی جا رہی ہے، اور بیچاروں کی کوئی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے پروجوں نے کوئی غلطی کوئی ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا بڑا گناہ کر دیا ہوتا ہے کہ اس کے نسلوں کو اس کا عذاب ملتا ہے۔ اور بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں لیکن سب کچھ بھلا ہو رہا ہے، مٹی پہ ہاتھ لگا رہے سونا بن جا رہی ہے مٹی۔ کیوں؟ ان کے بڑوں میں، ان کے باپ داداؤں میں کوئی کام کر دیا ہوگا، اللہ نے نسلوں کو قبول کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسلوں میں نبوت ملی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے خود ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی قبولیت کا وہ مقام اللہ نے دے دیا ان کو کہ اس کے بعد طے کر دیا اللہ نے، نبی بنے گا ابراہیم کی ذریت میں، اس کے اولاد میں بنے گا۔ تو لوگوں، اللہ بڑا سخت بدلہ دینے والے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا ہے،
صدقے نہیں دے رہا ہے، مدرسے و مسجد کو آباد نہیں کر رہا ہے، اور بینک بیلنس بڑھائے جا رہا ہے اور اس کا مال باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن اس کی اولاد میں غربت آئے گی، ایسا افلاس آئے گا، ایسا فقر آئے گا کہ پھر کوئی تجارت کام نہیں دے گی، جدھر دکان کھولیں گے چلے گی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور فرما رہے ہیں، حضور جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ روزانہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا ربی آت منفقا خلفا، اے اللہ دین کے راہ میں خرچ کرنے والے کو اور دے، پیچھے سے بڑھا کر دے، وہ آگے دیا تو پیچھے سے بڑھا کر دے، وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو روک کے رکھ رہا ہے، سینت کے روکا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے مال کو کھینچ لیجئے، تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے۔ اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ سے پیسہ چوری ہو گیا، جیسا آج کل ہو جا رہا ہے، اکاؤنٹ ہیک ہو جا رہے ہیں، تو پیسے والے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے رکھا ہے اکاؤنٹ میں، کوئی ہیک کر لے گا، تو اب گھبرائے رہتے ہیں، او ٹی پی کوئی نہ لے لے، موبائل آدھار کارڈ کی فوٹو نہ لے لے، بڑے ٹینشن ہوتے ہیں۔ ممبئی میں آپ جا کر دیکھیں گے تو جتنے پیسے والے ہیں، آپ بالکل جا کر دیکھیے، عام سی بات ہے، ان سب کو وہ سب لوگ وصولی دیتے ہیں نیتاؤں کو، کوئی کام کرانا ہو نہ کرانا ہو، نیتاؤں کو مہینے کی تنخواہ بندھی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ پان کی دکان چلاتا ہے، 5 بڑی دکانیں فیمس، ممبرا میں مشہور دکان ہے اس کی، بڑی دکانیں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ہر مہینے 1 لاکھ روپے پولیس کو دیتا ہوں، ہر مہینے 12 لاکھ روپے سال کا بندھا ہوا ہے، میرا کوئی کام پڑے نہ پڑے تنخواہ بندھی ہوئی ہے، جب بھی کوئی آفت آئے گی، پولیس کوئی ریڈ مارے گی کہ غلط ٹائم پہ دکان کھلی ہے تو پولیس میرا ساتھ دے گی۔ تو ایسے ہی بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں ان کا ایک بندھا ہوا ہے، فلاں نیتا کو، اس پارٹی والے کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا، ورنہ زمینیں لوٹ لی جائیں گی، کاغذ چاہے بنا ہو۔ آپ جا کے حالات دیکھیں تو ایک عجیب، یہ بھی الجھن، یہ وہی الجھن ہے۔ پیسہ کی بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ بظاہر ختم ہوتا نظر آئے، اس سے سکون نہ ملے، اس کا مزہ نہ ملے، لطف حیات نہ ملے، زندگی کا مزہ نہ ملے، یہ بھی تو بربادی ہے۔ تو لوگوں، پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنیے۔ اللہ کہتے ہیں لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، صحابہ کیسے تھے؟ کچھ نہیں تھا، کنگھی اگر گھر میں، وہ بھی لا کے حضور کو دے دی۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ لوگوں، قوم پہ حالات آئے ہوئے ہیں، جنگ لڑنا ہے، جمع کرو، کنگھی تک لا کے جمع کر دی، کیا ضرورت اس کی؟ لیکن اللہ کے رسول کا اعلان ہے سب جمع ہے، ہمیں وہ قربانی نہیں دینی ہے، ہمیں تو صرف کم از کم زکوٰۃ ہی نکال دینا ہے سال میں۔ لوگوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حساب تک نہیں کرتے کہ میرا سال کب پورا ہونے جا رہا ہے۔ بھئی جب آپ 2.5% نکالیں گے، گورنمنٹ جب ٹیسٹ لیتی ہے تو ایک ٹائم طے ہوتا ہے کہ مارچ کے آخر میں 31 مارچ کو جتنا پیسہ ہوگا اس پہ جو بھی نظام ہو، ان کا ایک ٹائم ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ایک ٹائم طے کرنا ہے۔ بار بار کہتا ہوں، میں ہر سال کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہر آدمی کا الگ الگ ٹائم طے کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ طے کریں کہ 5 رمضان، 10 رمضان، 6 جنوری، جو بھی، اس دن مجھے اپنے مال کا حساب کرنا ہے ہر سال۔ اس دن میرے پاس جتنا ہوگا 2.5% نکال دینا ہے، میرے بینک بیلنس میں، میری دکان پہ سامان کی شکل میں، بھٹے پہ موجود اینٹے کی شکل میں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ غلہ پڑا ہوا ہے، ان سب کا اس دن جو کچھ میرے پاس ہے، کرایہ آ رہا ہے فلیٹ کا، وہ ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا 2.5% نکال دینا ہے۔ آج کل لوگ حساب نہیں کر رہے، حساب نہ کرنے والا ہمیشہ کم دیتا ہے، یاد رکھیں۔ لوگ سوچتے ہیں حساب کی طرف میں زیادہ دے دیتا ہوں، نہیں، حساب نہ کرنے والا کم دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ لوگوں، اب تک جتنی زکوٰۃیں آپ کی باقی ہیں سب آپ پہ قرض ہیں، اس کے بغیر اللہ کے یہاں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معاملہ پھنسا ہے قبر میں بہت، اور سب سے بڑا مصرف اگر کوئی ہے تو دینی مدارس ہے، بلا جھجک کہہ رہا ہوں میں، دینی مدارس پہ حکومت کے اور ظالموں کے سب سے زیادہ نظریں ہیں۔ آپ دیکھیں، مدرسے میں پڑھنا ایک تو بڑی مشکل بات ہے آج کے زمانے میں۔ ہمارے علاقے میں تو ٹھیک ٹھاک مدرسہ ہے، لیکن جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ مدرسے نہیں ہیں، لاچار ہیں وہ ان کلاسوں میں پڑھانے کے لیے جہاں پر غیر اسلامی نعرے لگتے ہیں۔ تہواروں میں شرکت، ابھی بھی ہمارے گاؤں سے جو بچے کانوینٹ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ جا کے خبر لیجئے کیا نہیں ہو رہا ہے ان میں۔ جب غیر مسلم بچے ہمارے بچوں کے ساتھ رہیں گے، ظاہر ہے ان کی اختلاط اور ان کی صحبت کا اثر ضرور آنا ہے۔ ان کے یہاں سال میں 50 تہوار آتے ہیں، کتنی بار آپ کو بچہ منع کر پائے گا؟ کتنا بچہ مضبوط ہے کہ وہ انکار کر دے؟ جب جس چیز کا نام بار بار لیا جائے گا، اس کی طرف سے انسیت پیدا ہو جائے گی، وہ وحشت باقی نہیں رہے گی۔ آپ بات سمجھ رہے میری؟ یعنی جب کلاس میں
غیروں کا نام آئے گا، ان کے بھگوانوں کا نام آئے گا، تو جو اس نام سے جو وحشت مسلمان کو ہونی چاہیے، جو بودھ، جو دوری ہونی چاہیے، جو نفرت ہونی چاہیے، وہ نفرت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ کل کو وہ نمستے نمسکار کرے گا۔ اس لیے ہمارے جو قلعے ہیں وہ اسلامی مدارس ہیں، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو کیسے آباد کیا جائے؟ ان کا آباد کرنے کی شکل یہ ہے، اپنے ہر بچے کو، چاہے بچہ ہو یا بچی، 100% قوم کا بچہ شروع کی تعلیم مدرسے میں حاصل کرے، اور مدرسے والے اس بات کے پابند بنیں گے، مجبور کریں ان کو، جہاں کہیں بھی ہوں مسلمان، ان کو مجبور کریں کہ آپ ضروری عصری تعلیم بھی دیجئے، انگلش کی، میتھ کی، سائنس، جغرافیہ کی، اور دینی ماحول میں دینیات تو ہے ہی مدرسے میں، تاکہ کوئی اس بہانے سے کہ مجھے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، بیرسٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، IAS بنانا ہے، اس بہانے سے مدرسے سے دور نہ رہے۔ ہر ضرورت مدرسے سے پوری ہو رہی ہو، کم سے کم 5 تک، بہتر ہے 10 تک۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے 5 تک تو پڑھتے ہیں، لیکن جب سمجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے، 12-13 سال کی عمر، تب بچے مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عقل آ گئی تو ان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب یہ عقل آئی تھی، اب تربیت کا موقع تھا، اب اس کو نمازی بنانے کی کوشش ہو سکتی تھی، اب بچہ ہمارے ساتھ چلا گیا، اب کانوینٹ میں پہنچ گیا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا مدرسہ آنے والے سالوں میں 10 تک دینی تعلیم دیتا رہے، 10 تک کا نظام قائم ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں، اور مدرسے کو ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ مدرسے میں اپنے بچوں کو دیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا خوب تعاون پیش کریں۔ سب سے بڑا مصرف اگر کوئی ہے تو مدرسہ ہے۔ آپ کسی غریب کو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، 100% آپ مدرسے کو نہ دیں، غریبوں کو بھی دیں، اپنے پڑوسی کو دو، اپنے رشتہ دار کے دو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدرسے کو دینا نہیں چاہتے، قصداً مدرسے کو نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو دیا جائے، مدرسے والے کھا جاتے ہیں۔ ارے کھاتا غریب ہے، مدرسہ نہیں کھاتا، مدرسہ تو آپ سے لے کر واپس آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اب میں اپنے بھائی کسی غریب کو دے دوں تو وہ کھا جائے گا، اور کھائے گا تو ثواب بھی تو ملے گا، لیکن مدرسے والے ہم سے پیسہ لیں گے تو بدلے میں قوم کو پڑھا تو رہے ہیں، ہدیہ تو نہیں لے رہے ہیں، وہ تنخواہ لے رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں، بدلے میں پڑھا رہے ہیں۔